بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام، میرے آج کی ویڈیو اس ملکہ کے بارے میں ہے جو دنیا اسلام کی واحد ملکہ تھی، جن کی حکومت زمین کے ساتھ ساتھ سمندر پر بھی تھی اور جن کے بحری کارنامے آج دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے اگلی قسط میں سلطنت عثمانیہ کے ان عظیم بحری کپتانوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو پہلے غیر مسلم تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج میں شامل ہو کر اسلام کی سربلندی کا سبب بنے۔ اس سے پچھلی ویڈیو جو کہ خیر الدین باربروسا کے متعلق تھی، اس میں میں نے بتایا تھا کہ خیر الدین باربروسا نے سمندروں پر جس شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، اس میں بہت بڑا ہاتھ سیدات الحرہ کا بھی تھا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ سیدات الحرہ کون تھیں۔ گیمز آف تھرون کی ڈریگن کوئین کی زندگی کی جو کہانی اس ٹیلی سیریز میں دکھائی گئی ہے، وہ سیدات الحرہ کی زندگی سے ملتی جلتی ہے۔ 1492 میں سلطنت غرناطہ پر جب ایزابیلا اور فرڈینینڈ کا قبضہ ہوا، الجزائر کے ایک مشہور تاریخ دان المقری کے مطابق ہزاروں بدنصیب مہاجرین اسپین سے شمالی افریقہ کے مختلف شہروں میں آ کر آباد ہوئے، جن میں فاز، وہران اور تیونس شامل ہیں، جبکہ بہت سے صحرائی قصبوں میں بھی پھیل گئے جن میں تطوان بھی شامل ہے۔ ان مہاجرین میں سیدہ کا خاندان بھی شامل تھا، جو کہ ایک معزز قبیلہ تھا اور جن کی نسبت 8ویں صدی میں مراکش میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والے حکمران ادریس اول کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتی ہے۔ سیدہ کے والد کا نام مولائی علی بن رشید تھا۔ ان کی والدہ کا نام لالا زہرہ فرنانڈس تھا، جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھیں، جبکہ سیدہ کے ایک بھائی کا نام مولائی ابراہیم تھا اور خود ان کا نام لالا عائشہ تھا۔ یہ 1485 سے 1495 کے درمیان پیدا ہوئی۔ اسپین سے ہجرت کے وقت لالا عائشہ ایک چھوٹی بچی تھی، مگر 1492 میں سلطنت غرناطہ پر ایزابیلا اور فرڈینینڈ کے قبضے کے بعد ہجرت پر مجبور اس بچی نے اس واقعے کو اپنے ذہن سے نہیں بھلایا۔ ایزابیلا اور فرڈینینڈ اور ہسپانوی فوجوں کی جانب سے 1,00,000 مسلمانوں کا قتل عام اور 20,000 مسلمانوں کا قیدی بنایا جانا اتنا معمولی واقعہ نہ تھا جو اس بچی کے ذہن پر اپنا اثر چھوڑنے میں ناکام رہتا۔ اسی لیے 16ویں صدی میں یہ بچی ایسی جرار خاتون کے روپ میں ابھری جو اپنے بحری بیڑے پر سوار ہو کر سمندروں کا سینہ چیرتی ہوئی عیسائی فوجوں پر قہر بن کر ٹوٹتی اور بجلی بن کر گرا کرتی تھی۔ یہ دنیا کی واحد مسلمان بحری ملکہ تھی جو کہ امیرۃ الجبل کے نام سے مشہور تھی۔ ان کے والد نے ہجرت کر کے افریقہ آنے کے بعد شفشوان نامی شہر کی بنیاد رکھی اور اس کے دروازے ہسپانوی پناہ گزینوں کے لیے کھول دیے۔ لالا عائشہ ان تمام واقعات کی عینی شاہد تھیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں بہت سی زبانوں پر عبور تھا، جن میں ہسپانوی اور پرتگالی زبانیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ان کے استادوں میں مراکش کے مشہور عالم دین عبداللہ الغزنوی بھی شامل تھے، جن کے والد شیخ اجال نے ایک دفعہ سیدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ یہ بچی بہت اونچا مقام حاصل کرے گی۔ بنو رشید سے تعلق رکھنے والی لالا عائشہ کی شادی 1510 میں اپنے سے 30 سال بڑے شخص ابو الحسن المندری سے ہوئی، جنہوں نے عمروں میں اتنے بڑے فرق کے باوجود سیدہ کو ہمیشہ خوش رکھا۔ ابو حسن المندری 1505 سے تیتوان کے گورنر تھے۔ تیتوان شفشوان شہر سے 55 کلومیٹر فاصلے پہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ مراکش کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی اور پرتگالیوں پر حملے کے لیے مضبوط بحری اڈہ بھی تھا۔ سن 1400 میں پرتگالیوں نے تیتوان شہر پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا، مگر 16ویں صدی کے ایک مورخ الحسن ابن محمد الوزان، جو کہ بعد میں لیو افریکانوس کے نام سے بھی مشہور ہوئے، وہ لکھتے ہیں کہ 80 سال تک یہ شہر خالی رہا۔ پھر یہاں غرناطہ کا ایک کپتان آیا جس نے اسے دوبارہ سے آباد کیا۔ یہ کپتان بھی اندلس سے آنے والے پناہ گزینوں میں سے ایک تھا، جس کا نام المندری تھا، اور یہ غرناطہ کے آخری فوجی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے اس شہر کی دیواروں کو کھڑا کیا، یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا اور پرتگالیوں کے خلاف بہت سے حملے کیے۔ لالا عائشہ المندری سے شادی سے پہلے ہی اپنی ذہانت کا سکہ جما چکی تھیں۔ ان کی فراست دیکھ کر ان کے شوہر المندری اپنے سیاسی اور انتظامی معاملات میں ان سے مشورہ لیتے، اور وہ ان کی زندگی میں ہی ایک طرح سے ان کی قائم مقام بن چکی تھیں۔ دوسری طرف لالا عائشہ کے بھائی مولائی ابراہیم مراکش کے سلطان احمد الوتاشی کے دربار میں وزیر کا عہدہ پا چکے تھے، اور یوں سیدہ کا خاندان مراکش کے سیاسی اور حکومتی معاملات میں ایک خاص اہمیت حاصل کر گیا تھا، اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ 1485 میں پرتگالی افریقی ساحلوں کے ساتھ ساتھ اپنی کالونیاں آباد کر چکے تھے، جبکہ دوسری طرف ہسپانوی
بحیرہ روم کے علاوہ تریپولی، الجزائر اور سینٹا کروز میں بڑھتی عثمانی فتوحات کو لالچی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ 1515 سے 1519 کے درمیان کسی وقت المندری کی وفات ہو گئی اور عائشہ تیتوان کی واحد حکمران بن گئی۔ انہوں نے سیدہ الحرہ حاکمہ تیتوان کا رسمی خطاب اختیار کیا۔ ان کے دور کی ہسپانوی دستاویزات کے مطابق عائشہ کا نام سیدہ الحرہ ہی لکھا ہوا ہے، مگر یہ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کے خطاب کو ان کے نام کے ساتھ کنفیوز کر دیا ہے۔ انہوں نے تیتوان پر 25 یا 30 سال حکومت کی اور اس دور حکومت میں تیتوان خوشحالی کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ ایک مشہور ہسپانوی مورخ جرمن ویسکویز کی موروں کے مطابق یہ خوشحالی اس وجہ سے آئی کہ سیدہ نے ہسپانوی اور پرتگالی جہازوں پر بحری حملے کرنے شروع کر دیے تھے، جو کہ مختلف قسم کی اشیاء، سونے اور دیگر بیش قیمت خزانوں کے ساتھ افریقہ کی دولت لوٹ کر افریقہ کی کالونیوں سے واپس جا رہے ہوتے۔ تیتوان اندلس سے مسلمانوں کی جلا وطنی کے بعد گنجان آباد شہر بن گیا تھا، مگر اندلس کی تباہی، مسلمانوں کی نسل کشی اور انہیں جبرن عیسائی بنانے کا غم و غصہ ابھی تک سیدہ کے دل سے ختم نہ ہوا تھا۔ سو آپ نے اپنی سلطنت کو سمندری ہیڈ کوارٹر میں بدل کر اندلس اور پرتگال کے عیسائی بحری بیڑوں سے ٹکر لینے کی ٹھانی، اور اس مہم میں بہت سے جلاوطن اندلسی خاندان سیدہ کی پکار پر لبیک کہہ کر ان کے شریک ہمسفر ہوئے۔ سیدہ نے ایک بحری بیڑا ترتیب دے کر ہسپانوی اور پرتگالی فوجوں کا ان سمندری گزرگاہوں پر سفر کرنا محال کر دیا جہاں سیدہ کی حکومت تھی۔ اپنی مہمات میں تیزی لانے کے لیے انہوں نے اپنے وقت کے مشہور بحری کمانڈر اور خلافت عثمانیہ کے گرینڈ ایڈمرل خیر الدین باربروسا سے الجزائر میں اتحاد کر لیا۔ یہ دونوں مل کر بحیرہ کلزم اور شمالی افریقہ میں ہسپانوی اقتدار اور پرتگالی بحری بیڑوں پر قہر بن کر ٹوٹے، اور سیدہ کی بادشاہت بحیرہ کلزم کے مغربی حصے پر، جبکہ خیر الدین باربروسا بحیرہ کلزم کے مشرقی حصے کو کنٹرول کرتے تھے۔ خیر الدین باربروسا کا تفصیلی تعارف میری اس سے پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ مختصراً میں یہ بتا دوں کہ خیر الدین باربروسا وہ عظیم اسلامی ہیرو تھے جن کی سمندروں پر دہشت اس قدر تھی کہ برطانیہ اور فرانس کے علاوہ امریکہ تک سلطنت عثمانیہ کو اس لیے سونے کے ٹکڑوں، گھڑیوں، کپڑوں اور دیگر بیش بہا قیمتی چیزوں کی صورت میں باقاعدہ خراج دیتا تھا کہ باربروسا اس کے جہازوں کو امن اور چین کے ساتھ سمندروں سے گزرنے دے۔ 1526 میں ایک سمندری مہم کے دوران پرتگالی گورنر کی بیوی کو قیدی بنا کر غلاموں کی اسی منڈی میں بیچنا جہاں مسلمان عورتیں بکا کرتی تھیں، سیدہ کا وہ کارنامہ تھا جس نے عیسائیوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ باربروسا کے ساتھ مل کر سیدہ نے بہت سے عیسائی بحری جہازوں اور قصبوں پر حملے کیے اور بہت سے عیسائی قیدی بنائے۔ 1540 کی ہسپانوی دستاویزات کے مطابق سیدہ نے جبرالٹر پر بھی حملے کیے، جس میں بہت سے ہسپانوی قیدی بنے اور بہت سا مال غنیمت سیدہ کے ہاتھ میں آیا۔ سیباسٹین ڈی وارگیس، جو فاز کے سلطان کے دربار میں پرتگالی سفیر تھا، اس کا کہنا تھا کہ ہسپانویوں اور پرتگالیوں کے معاملے میں سیدہ بہت ہی جارحانہ مزاج رکھتی تھیں۔ ناظرین اکرام، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سیدہ کے متعلق زیادہ تر معلومات ہمیں ہسپانیہ اور پرتگال کی سرکاری دستاویزات سے ملتی ہیں، اور ان دستاویزات میں جگہ جگہ سیدہ کو بحری قزاق ملکہ کہا گیا ہے۔ کیا سیدہ واقعی بحری قزاق ملکہ تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بحری قزاقی اس دور میں یعنی 16ویں صدی میں ایک پیشہ تھا، یہاں تک کہ برطانیہ کے بحری قزاق ہسپانوی کشتیوں پر حملہ کرتے جو کہ امریکہ سے ساز و سامان کے ساتھ لدی پھندی آ رہی ہوتی، اور انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول کی حکومت کی آمدنی کا بڑا حصہ اسی بحری قزاقی پر مشتمل تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مراکش کی کوئی بحری فوج نہیں تھی، اسی لیے انہیں اپنے ساحلوں اور آبادیوں کی حفاظت کے لیے بحری قزاقوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا تھا۔ سیدہ الحرہ کی کمانڈ میں بحری قزاقوں نے آئیبیریا کے خلاف ان کی مدد کی جب آئیبیریا مراکش میں نو آبادیاتی بستیاں قائم کر رہا تھا اور وہاں کے لوگوں کو جبراً غلام بنا رہا تھا۔ اس لیے سیدہ آئیبیریا کے لوگوں کے ساتھ وہی کر رہی تھی جو وہ مراکش کے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں بحری قزاق کہنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے وطن کے لیے لڑنے والے کسی مجاہد کو غدار کا درجہ دے دیا جائے۔ ان کی شہرت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت اور طاقت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس لیے 1541 میں مراکش کے بربر سلطان احمد الوطاشی نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے نکاح کا یہ پیغام اس شرط کے ساتھ منظور کیا کہ وہ شادی کے بعد اپنی حکومت چھوڑ کر سلطان کی سلطنت کی ملکہ بننے کے بجائے اپنے ہی علاقے میں بدستور حکمرانی قائم رکھیں گی، اور مراکش کی تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ وہاں کا بادشاہ شادی کے بعد اپنا دارالحکومت چھوڑ کر اپنی بیوی کے ریاست کا مکین ہوا۔
شادی کی یہ خبر جب اسپین کے بادشاہ فلپ دوئم تک پہنچی تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ شادی اسپین کے فرڈینینڈ اور ایزابیلا کی شادی کی طرح ہی طاقتور تھی، مگر سیدہ کی بڑھتی طاقت ایسی نہ تھی جو کہ آرام سے برداشت کر لی جاتی، کیونکہ سیدہ کے پرتگالیوں پر بڑھتے حملوں کی وجہ سے سیوٹا کے پرتگالی گورنر نے تیتوان کے ساتھ تجارتی رابطے ختم کر دیے، اور تیتوان کے مقامی تاجر سیدہ کے خلاف یہ احتجاج کرنے لگے کہ سیدہ کا غصہ اور تکبر ان کے کاروبار کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران سیدہ کے داماد مولائے احمد الحسن المندری نے ان کے شوہر احمد الوطاسی کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ ایک مختصر سی فوج لے کر وہ تیتوان پر حملہ آور ہوا اور سیدہ کو ان کے تخت سے اتار دیا۔ اپنی تقدیر کو قبول کرتے ہوئے سیدہ شفشوان شہر کی طرف منتقل ہو گئی، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے مزید 20 سال گزارے، یہاں تک کہ 14 جولائی 1561 کو ان کی وفات ہو گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق سیدۃ الحرہ وہ آخری مسلمان حکمران عورت تھی جنہوں نے الحرہ کا لقب اختیار کیا، اور سیدۃ الحرہ کا مطلب ہے ایک آزاد شریف عورت۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، شکریہ۔